ایک آدمی اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا ہو، اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ روحانی طور پر گندا ہے، گندی چیزوں سے محبت کر رہا ہے، وہ رب سے وفا کرنے والا نہیں ہے، وہ لالچی ہے، وہ اس کو دیکھو، لالچی آدمی بھی گندا ہوتا ہے، آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لالچی آدمی ہے جب بات کرے گا پیسے نکلوانے کی کوشش کرے گا، نفرت ہوتی ہے نا اس سے تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ جب بھی ملتا ہے گھما پھرا کے پیسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لالچی ہے، اس کو جتنا مرضی دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جھوٹے سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے نا، بعض لوگ دیکھے ہوں گے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، ہر آدمی خود کو غصہ آتا ہے کہ زندگی میں کبھی تو سچ بول لیا کر، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہر ایک بول لیتا ہے لیکن ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو بار بار جھوٹ بولنے والے سے آپ کے دل میں نفرت۔ اگر آپ پاک دامن ہیں، پرہیزگار ہیں، زنا نہیں کرتے، بدنظری نہیں کرتے، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ میں صبح و شام زنا کرتا ہوں، آپ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی، کیا گندا آدمی ہے، بشرطے کہ آپ خود اس برائی سے بچتے ہوں، آپ کو اس سے نفرت ہوگی۔ تو جیسے جسمانی گندگی سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے بیان سن کے نہیں، صاف ستھرے لوگوں میں رہ کر، ایسے ہی روحانی گندگی سے بھی وحشت ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ روحانی اعتبار سے صاف ستھرے لوگوں میں ٹائم گزاریں تو آپ کو بھی اس سے محبت پیدا ہونا شروع۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو مولویوں میں بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا داڑھی یہ ایسے شلواریں ان کی ٹخنے سے اوپر، عجیب سے طبقہ ہے یار یہ ہیں ٹھیک ہے، ان کو اس میں وحشت ہوتی ہے، مسجد میں آنے سے وحشت ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا، ایک صاحب 30 سال سے ہم نے ان کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا، ہم نے پوری جہاں جس علاقے میں میں نے ٹائم گزارا نا بہت زیادہ، 30 سال کے عرصے میں ان کو کبھی مسجد میں، مسلمان تھے، مسجد میں نہیں دیکھا، حالانکہ مسجد کے قریب ہی گھر تھا۔ ایک دن ہمیں یاد ہے مغرب کی اذان ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، وہ مسجد میں آئے، ہم نے کہا چلو یار اچھی بات ہے مسجد میں آ کے اب نماز پڑھیں گے، لیکن وہ ایسے آ کے نا چکر لگا رہے ہیں، یوں کر کے واپس نکل گئے۔ بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آج اتفاق سے آ گئے، وہ کسی کو تلاش کرنے آئے تھے، لیکن ان کی چہرے پہ جو وحشت تھی نا مسجد میں آنے کے بعد، اس وحشت سے لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جیل میں آ گئے ہوں۔ ایسے بوڑھوں کے واقعات میں نے سنے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی گزر گئی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اب موت کا وقت قریب ہے، اب تو آ جاؤ مسجد۔ تو جواب میں کہتے ہیں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے عجیب وحشت شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی ہے، جیسے بھنگی کو آپ کسی دن نہلا دو بے ہوش ہو جائے گا، وہ اس کو گٹر چاہیے، اس کو بدبو چاہیے۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے، آپ مذاق نہ سمجھیں، جو گندگی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو صفائی سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہا رہے ہیں، حیرت کی بات، ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں پانی کی مچھلی بنے ہوئے ہیں، خوشبو سے نفرت، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، خوشبو سے گھن آتی ہے، بدبو ان کو اچھی لگتی ہے، یہ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ چائنا والے جو گند کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے تبھی تو کھاتے ہیں نا، جو کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ گند اچھا لگ رہا ہے تبھی تو کھا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی کتا رکھ کے دکھائے اس کو کتا بنا دیں گے ہم تھوڑی دیر میں، حقیقت ہے یہ۔ تو مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے، کیونکہ ہم کالج کے ماحول میں پڑھتے تھے، اسکول کا ماحول تھا، وہاں یہ روحانیت والا ماحول نہیں تھا، وہاں تو اڑنگیاں دینے والا ماحول تھا، لیکن وہ بھی اس سے پھر بھی اچھا تھا جو آج کل ماحول ہے۔ تو ہمیں ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی، وہاں طلباء کے چہرے ایک عجیب رونق، چھوٹی چھوٹی ان کے جو بچوں کے داڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا، ٹین ایجز لڑکوں کے چہروں پہ ایک رونق، نماز کے وقت میں سارے صف بستہ ہو کے نماز، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ڈیسک، نہ کوئی میز، نہ کوئی کرسی، نہ کوئی تپائی، سادہ ماحول، نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے، سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے، فقہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے، وہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم آپس میں تبصرہ کرتے تھے یار کہ ان کا کتنا سادہ ماحول ہے، اور ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے،
ایک عجیب روحانیت. اور یہ بات میں نے محسوس نہیں کی, بہت سے لوگوں نے مجھے بتائی. اور آپ جائیں گے مدارس, آپ کو یہ روحانیت لگے گی, بشرطے کہ اپنے اندر کی روحانیت بالکل ختم نہ ہو گئی ہو. ختم ہو گئی پھر آپ کو وحشت ہوگی کہ کہاں آ گیا میں. تو انسان جب ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اسے پھر دنیا سے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا. انہی دنوں میں میری نظر کا کوئی مسئلہ تھا, ٹیسٹ, نظر ٹھیک تھی, میں سمجھا کہ خراب ہو رہی ہے, کچھ آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی تھی, تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا انہی دنوں میں. ایسے کبھی کبھار باہر نکلنا ہوتا تھا, تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, لمبے تڑنگے چوڑے, ماشاء اللہ بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. آنکھیں انہوں نے میری ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا بھائی 6/6 کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر کوئی وائٹامن کی گولیاں لکھ کے دے دیں. اچھا وہ اتنے میں لکھ رہے تھے تو آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے, کہہ رہے یار وہاں سے ایک جاب کی آفر آئی ہے 80,000 اس زمانے میں, یہ 94-95 کی بات کر رہا ہوں, 80,000 اس زمانے میں بڑی چیز تھی یار, 80,000 کی آفر ہے. وہ کہہ رہا ہے ابے اتنے کی ہے, ابے وہاں چلا جا. تو چونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں تھے, تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی تو کر لے جاب, یہ باتیں کر کر کے مزے کیوں لے رہے ہو؟ صحیح ہے نا. محبوب کا تذکرے میں الگ لذت ہے, محبوب کے تذکرے میں مزہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو چونکہ محبت ہے نا نوٹوں سے, تو نوٹوں کی باتوں میں ان کو کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. اور ہمیں وحشت ہو رہی ہے کہ نوٹ رکھو ٹھیک ہے, باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے تھے باتیں آخرت کی کرو یار, مر جائیں گے ختم ہو جائے. ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے, مریں گے سب فنش, تلک الدار الاخرہ. ہمیں تو وہ قارون کا واقعہ یاد آ رہا تھا. قارون نوٹوں کی بارات لے کے نکلا, تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا پرست لوگ ہیں قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملتا. دولت دیکھو یار, اور ہماری حالت دیکھو, گدھے پہ بیٹھ کے ہم گھوم رہے ہیں.